بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ باب مذاہبہم فی یاءات الاضافۃ، یہ 22واں باب ہے، اور قراء کے قواعد میں یا اضافت کا بیان ہوگا کہ کون فتحہ کے ساتھ پڑھتے ہیں اور کون سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یا اضافت لکھی ہوئی ہوتی ہے، اضافی سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل کلمہ کا جز نہیں ہوتی یا لکھی ہوئی نہیں ہوتی، ایسے اضافی ہوتی نہیں، بلکہ وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ یا لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے اندر کچھ کلمات ایسے ہیں کہ جن میں یا سکون کے ساتھ بھی پڑھی جاتی ہے، اور کچھ میں ایسا ہوتا ہے کہ فتحہ کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اور کچھ میں ایسا ہے یعنی فتح اور سکون دونوں یہ ہوتے ہیں اس کے اندر بیان ہے۔ اور کتنے شعر ہیں؟ کتنے شعر ہیں؟ 33 اس کے اندر شعر ہیں۔ یہ باب اضافت کی یا کا ہے، فتحہ اور سکون میں قراء کا مطلب، جیسے آپ نے پڑھا نا انی عالم، انی یا عالم اہدی الظالمین، اہدی الظالمین، پڑھا ہے نا، اس طرح کے، اس کو کہتے ہیں یا اضافت۔ توجہ، یا اضافت جو ہوتی ہے یہ متکلم کی یا مراد ہے۔ کون سی جی؟ متکلم کی یا مراد ہے، جو اکثر جگہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یا اضافت کہلاتی ہے۔ یا اضافت یہ اسم میں بھی ہوتی ہے، فعل میں بھی ہوتی ہے، اور حرف میں بھی، تینوں میں واقع ہوتی ہے۔ یا اضافت نہ تو لام کلمہ ہوتی ہے، یعنی جس کا وزن کیا جائے برابر برابر، نہ لام کلمہ بھی نہیں ہوتی، اور کلمے کا جز بھی نہیں ہوتی۔ جس طرح آپ نے ہائے ضمیر کے بارے میں پڑھا تھا کہ ایک ہے کہ پہلے شروع میں پڑھا تھا کہ ہا کی 2 قسمیں، ہا زائدہ اور ہا اصلیہ، پھر ہا زائدہ کی 3 قسمیں تھیں، ان میں سے ایک ہائے سکتہ بھی تھی کہ وہ کلمہ کا جز ہوتی نہیں ہے، اور وہ کوئی کسی بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے پھر دوبارہ اس کو اختصار کی وجہ سے ہائے ضمیر کو لیا جاتا ہے۔ ایسا ہے نا کہ کسی اسم ظاہر کا ذکر ہو چکا ہو تو دوبارہ اس کا ذکر مقصود ہو تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ ہائے ضمیر کو ذکر، مطلب سمجھ لیں کہ یہ بھی بالکل اسی طریقے کے ساتھ کہ کیا جس طرح وہ ہائے ضمیر کلمے کا جز نہیں ہوتی، یہ یا اضافت بھی کلمے کا جز ہوتی، یہ بھی مضاف الیہ ہوتی۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ مضاف الیہ ہوتی ہے۔ فعل کے ساتھ منصوب ہوتی ہے، جب فعل کے اندر ہو تو پھر کیا ہوتی ہے؟ یہ جیسے لیحزنونی، اور حرف کے ساتھ منصوب جیسے انی، اور مجرور بھی ہوتی ہے جیسے لی، یعنی جب فعل کے ساتھ ہوگی تو پھر کیا ہوگی؟ یہ صرف منصوب زبر کے ساتھ آئے گی، اور جب یہ حرف کے ساتھ ہوگی تو پھر منصوب بھی ہوتی ہے، مجرور بھی ہوتی ہے۔ اسم کے ساتھ جو یا اضافت ہوگی حقیقتاً ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ حقیقتاً ہوگی، اور جو فعل کے ساتھ ہوگی وہ مجازن ہوگی، وہ حقیقی طور پہ یا اضافت نہیں ہوگی، بلکہ کیا آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ ایک ہوتے حقیقی کے معنی، ایک ہوتے مجازی، ہے نا؟ تو حقیقی کس میں ہوگی جی کس کے ساتھ ہوگی؟ اسم کے ساتھ جو ہوگی تو وہ حقیقتاً ہوگی، اور جو فعل کے ساتھ ہوگی وہ کیا ہوگی؟ اور یاد رکھو کہ یہ مرسوم یعنی لکھی ہوئی بھی ہوتی ہے۔ یا اضافت کیا ہوتی ہے؟ لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ یا اضافت میں قراء کا اختلاف فتح اسکان کی صورت میں ہوتا ہے۔ کس میں ہوتا ہے بھی؟ فتح اور اسکان کی صورت میں ہوتا ہے، اور فتح اسکان کے لحاظ سے یاءات اضافت کی 3 اقسام بنتی ہے۔ فتح اور اسکان کے لحاظ سے یا اضافت کی کتنی قسمیں بنتی ہیں جی؟ 3 ہے۔ توجہ، پہلی قسم وہ ہے کہ یا اضافت جس میں قراء کا اختلاف نہیں ہے، جس میں کسی قاری کا، کسی راوی کا کوئی اختلاف ہے نہیں۔ توجہ،
سب امام، سب قراء، سب راوی حضرات کیا کرتے ہیں جی؟ سکون سے پڑھتے ہیں اس کو، کیا کرتے ہیں جی؟ کیا کرتے ہیں؟ جیسے فمن تبعنی فإنہ منی، اس کے اندر کسی کا کوئی اختلاف نہیں، یہ یا اضافت ہے، یہ کیا ہے؟ اس میں کسی کا اختلاف ہے نہیں۔ اور یہ قرآن میں بہت زیادہ ہے، یہ قرآن میں اکثر ہے، اس کی تعداد کوئی خاص متعین نہیں، مطلب کہ کافی جگہ پہ زیادہ ہے یہ۔ دوسرے نمبر پہ وہ ہے کہ یاد اضافت میں قراء کا اختلاف نہیں ہے۔ دوسری وہ کون سی جس میں قراء کا اختلاف ہے؟ سب اس کو مفتوح پڑھتے ہیں۔ پہلی قسم کون سی تھی جی؟ جس میں سب کیا کرتے ہیں؟ سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اب دوسری قسم کون سی؟ توجہ، جس میں سب کیا کرتے ہیں؟ مفتوح پڑھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کچھ ہی بولا کرو، کیا پڑھتے ہیں جی؟ جیسے ہدا یا عصا یا، ہے نا، تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ لیکن محیا جو ہے نا، لفظ محیا اس میں خلف ہے، اس میں کیا ہے؟ سکون اور فتح میں کیا؟ قراء کا خلف ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ یا کے بعد، توجہ، یا کے بعد ال کا لام ہو، ال کا یا اضافت کے بعد کیا ہو جی؟ یعنی لام تعریف، جس کو ہم عام رین میں کہتے ہیں، لیکن بس اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں وہ لام تعریف نہیں ہوتا، الکلام شمار، جیسے الذی وغیرہ، مثال کے طور پہ ہم لام تعریف تو اس کو کہتے ہیں کہ جو کس کی علامت ہوتا ہے؟ اسم کی۔ کس کی ہوتا ہے؟ اسم کی علامت ہوتا ہے۔ اور بس اوقات جیسے الذی وغیرہ، اللذانی ہے، ان کے شروع میں بھی لام تعریف، لام تو ہے نا، لام ال تو ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ اسم نہیں، یہ اسم نہیں، بلکہ یہ کیا اسماء موصول ہے۔ اچھا جی، جیسے بالغنی الکبر ہے نا، بالغنی الکلام آ گیا، اس طرح کہتے ہیں نعمتی التی انعمت، کہتے ہیں وہ یا اضافت بعض قراء کے لیے مستثنیٰ ہے۔ یہ کیا ہے؟ قراء، بعض قراء کے لیے کیا ہے؟ مستثنیٰ ہے، جس کا ذکر 6 نمبر 21، 22، 23 میں انشاءاللہ کیا جائے گا۔ اور کہتے ہیں وہ یا اضافت یا ساکنہ کے بعد ہو اور اس دوسری یا میں، یعنی دو یا جمع ہو، پہلی یا کیا ہو جی؟ ساکن ہو، اور دوسری یا اضافت ہو، یا اضافت ہو، تو صاف ظاہر ہے جب دو یا جمع ہو جائے گی، پہلی ساکن دوسری متحرک، تو پھر کیا ہوگا؟ ادغام کیا جائے گا، پہلی یا کا ادغام کیا جائے گا، اور یا پر کیا ہوگا؟ فتحہ، جیسے الیہ، لدیہ، ہے نا، ایسے۔ لیکن کہتے ہیں مصرخی اور یا بنی میں فتح اور کسرہ کا اختلاف ہے، مطلب یہ کہ جب دو یا جمع ہو جائیں، پہلی ساکن ہو دوسری اضافت کی یا متحرک ہو، تو اس کو کون کیا کریں گے؟ فتحہ دیں گے، اس کو کیا کریں گے؟ لیکن کہتے ہیں الیہ اور لدیہ، آگے نا یہ مثال، مصرخی اور یا بنیہ میں فتحہ اور کسرہ کا اختلاف ہے، یا بنیر کم معنی، یا بنیر کم معنی، ہے نا، تو کہتے ہیں اس کے اندر فتح اور کسرہ میں کیا ہے؟ اختلاف ہے، اس سکون میں نہیں بلکہ فتح اور کسرہ میں ہے۔ مطلب کہ جہاں پر وہاں جس جگہ پہ معنی مطالب مفہوم غلط ہونے کا وہم ہوگا، تو وہاں پر کسی شاذ جگہ پہ ایسا ہوگا تو اس کو اختلاف، جس طرح یہ یہاں پہ بیان کر دیا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فتح اسکان کے اندر، کیونکہ پہلے انہوں نے ذکر یہی کیا ہے، یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ کہتے ہیں اگر اس کو ساکن کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا معنی مفہوم کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو، کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا، اس وجہ سے اس کو کیا کیا جائے گا؟ کسرہ کے ساتھ ہے۔ تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ یہاں پہ بتا دیتے کہ یہ جو اضافت ہے یہ کبھی مکسور بھی ہوتی ہے، لیکن لأکثر حکم الکل، جو قواعد اکثر ہوتے ہیں ذکر کس کا کیا جاتا ہے؟ انہی کا کیا جاتا ہے، جو اکثر قواعد ہوتے ہیں زیادہ ذکر کن کا کیا جاتا ہے؟ اصول انہی کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اس میں فتح کسرہ کا بھی اختلاف ہے، اور بعض کے نزدیک یا بنیہ اور مصرخی میں یا کا سکون بھی ہے، لیکن بعض کے نزدیک ہے، مطلب یہ تینوں اس کے اندر ہے، سکون بھی ہے، فتح بھی ہے اور کسرہ بھی ہے، یا بنیہ میں اور مصرخی میں، اور ان کا ذکر
ان کا ذکر جو ہے نا وہ فروش میں کیا جائے گا، اصول میں ان کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ یہ ہم اصول پڑھ رہے ہیں اور کہاں پہ ہوگا جی؟ فروش میں ہوگا۔ یعنی بس اوقات ایسے بھی ہوگا کہ جس صورت کے فروش ہوں گے نا اس کے آخر میں 2 4 5 شعر جو ہوتے ہیں وہ یا آتے زویدہ اور یا آتے اضافت کو بیان کر دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ اس صورت کی جب اختتامی اشعار ہوتے ہیں تو اس وقت یہ قانون ہوتا ہے، توجہ ہے۔ اور بعض میں دیکھیں یا کا سکون بھی ہے، اور ان کا ذکر کہاں پہ ہوگا جی؟ فروش میں۔ نمبر 3 وہ یاد اضافت جن میں بعض قراء فتح پڑھتے ہیں اور بعض کیا کرتے ہیں؟ سکون۔ بعض کیا کرتے ہیں؟ جیسے انی عالم، انی یا عالم، اس باب میں ذکر خاص جو ذکر ہے وہ اسی تیسری قسم کا ہے۔ کس قسم کا ہے؟ جو متفق ہے اس کا ذکر بھی خاص ہے، جو سکون میں متفق ہیں یا جو فتح میں متفق ہے اس کا ذکر مقصود ہے، اور جو مستثنیٰ ہے اس کا ذکر بھی مقصود ہے۔ مقصود کس کا ہے؟ کہ جو قراء یات اضافت کو کوئی مفتوح پڑھتے ہیں اور کوئی کس کے ساتھ پڑھتا ہے؟ سکون کے ساتھ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے جی، اسی کا ذکر اس کے اندر خاص طور پر کیا جائے گا۔ اچھا جی شروع کرتے ہیں جی۔ وَلَيْسَتْ بِلَامِ الْفِعْلِ يَاءُ اِضَافَةٍ وَمَا هِيَ بِالنَّفْسِ الْأُصُولِ فَتُشْكِلَا۔ وَلَيْسَتْ اور نہیں، لیست معنی کیا ہے؟ لیسا، لیست نہیں ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ بلام، لام، فعل، فعل کا لام، فعل کا یعنی وہ لام کلمہ میں جس طرح میں نے ذکر کیا، لام کلمہ میں لام فعل نہیں ہوتی، یعنی لام کلمہ میں نہیں ہوتی۔ یا اضافتن، اور کہتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے جی؟ اضافت کی یا ہوتی ہے، اضافت کی یا، اضافت کی وما ہیا، اور نہ وہ من نفس، نفس کیا مطلب؟ یعنی وہ کلمے کا جز نہیں ہوتی، کلمے کا جز، کلمے کا حصہ نہیں ہوتی۔ اصولی کہتے ہیں اصول وہ نفس اصول سے ہوتی ہے کہ وہ اشکال میں مبتلا ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا مطلب؟ کہتے ہیں یہ وہ نفس کلمہ کی نہیں ہوتی کہ آپ کو شک پڑ جائے کہ یہ کیا ہوتی ہے جناب، یہ جہاں پر جہاں اصلی ہو جائے گی یا زائدہ آ جائے گی تو پھر شک پڑ جائے گا کہ پتہ نہیں یا اصلی ہے یا اضافت ہے یا اصلی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں وہ نفس کلمہ کی نہیں ہوتی۔ آگے بیان کریں گے انشاءاللہ، آسان پہچان ہو جائے گی، ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ذکر کیا کیا کہ وہ لام فعل نہیں ہوتی، یعنی لام کلمہ نہیں ہوتی، اور دوسرا کیا بیان کیا کہ وہ نفس کلمہ کی بھی نہیں ہوتی۔ اگلے شعر پڑھ کے پھر سمجھ میں آ جائے گی۔ وَلَكِنَّهَا كَالْحَاءِ وَالْكَافِ كُلُّ مَا تَلِيهِ يُرَى لِلْحَاءِ وَالْكَافِ مَدْخَلًا۔ وَلَكِنَّ اور لیکن یہ، کَالْحَاءِ ہا، وَالْكَافِ اور کاف کی طرح، کلو ہر، ما وہ، تلی ہی اس کے ساتھ، یرا دیکھا جاتا ہے، للہائی متصل ہوتی ہے، والکافی اور کاف کے لیے مدخلہ داخل ہونے کی جگہ۔ توجہ، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے پڑھا تھا کہ ہے ضمیر مثل کاف ضمیر کے ہوتی ہے، یہ چیز پڑھی تھی، مثل کیا مطلب؟ کہ جس کلمے کے آخر میں ہا لائی جاتی ہے اسی طرح اس کلمے کے آخر میں اگر کاف بھی لائی جا سکتی ہے، جیسے انہو، انکا ہے نا، انہو، انکا، یہ بھی اسی کی کیا کر رہے ہیں، یہ مثال دے کے سمجھا رہے ہیں جی۔ اب کہتے ہیں جیسے جس کلمے کے آخر میں یا آتی ہے نا اسی کلمے کے آخر میں ہا بھی آ سکتی ہے اور اسی کلمے کے آخر میں کاف بھی، بس یہ آسان پہچان ہے۔ آسان پہچان کیا کہ جس لفظ کے ساتھ یا آتی ہے اس کے ساتھ یا کی جگہ آخر میں آتی ہے نا، یا کی ضمیر کی ہا لگائی جا سکتی ہے یا پھر کاف لایا جا سکتا ہے، جیسے نفسی، یہ کیا ہوگی؟ یا اضافت، نفسہو
یہ کیا ہوگی ہائے ضمیر، نفسا کا یہ ہوگی کاف ضمیر، یہ کیا ہوگی کاف، سمجھ میں آ گئی، لیابلوا نی، یبلوا ہو، لیبلو کا ہے نا، یبلو کا، تو ہے ضمیر آ گئی، ادھر کاف ضمیر آ گیا، سمجھ میں بات آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ انی ہے نا، انیا کوئی پڑھتا ہے کوئی انی پڑھتا ہے، یہ یا اضافت ہوگی، انہو یہ کیا ہوگی اونچی بولا ہوگا، ہائے ضمیر کیا ہوگی ہائے، انہ کا یہ کیا ہوگی کاف ضمیر ہو گئی، یہ آسان سی مراد ہے۔ اور کہتے ہیں اللتی ہیا الذی کی یا اصلی ہے، کون سی جی، اللتی کی، ہیا کی ہا، کیونکہ اس کے آخر میں نہ کاف آتی ہے اور نہ ضمیر، ہا ضمیر آتی ہے، نہ کاف آتی ہے، مطلب کہ آسان پہچان یہی ہے کہ آپ دیکھیں گے کسی کلمے کے آخر میں کوئی یا ہے، کوئی اس طرح کا، چلو صرف نحو سے آپ زیادہ لوگ واقف نہیں ہیں تو کم سے کم اس چیز سے تو واقف ہیں، قرآن کریم میں اس کے ساتھ ملتا جلتا کلمہ اگر انہ کا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے، انہو بھی ہے، انی بھی آیا ہے نا، تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے ساتھ اس کلمے کے آخر میں کوئی ایسی جگہ بھی کلمہ موجود ہے کہ جس کے آخر میں کیا ہے، ہا ہے یا کاف ہے، یہ کیا ہے کاف ہے، تو پھر وہ یا کون سی شمار ہوگی، یا ہے اضافت، یا ہے، یہ آسان ایک پہچان کا نسخہ یہ ہے۔ اور کہتے ہیں اللتی ہیا الذی والی جو یا ہے یہ یا کیا ہے اصلی ہے، یہ یا زویدہ نہیں ہے، پہچان کے طریقے بیان کیے، ایک لام کلمہ نہیں ہوتی، دوسرا کلمے کا جز نہیں ہوتی، تیسرے نمبر پہ کیا بیان کیا کہ اس کلمے کے آخر میں ہا اس یا کی جگہ ہا یا کاف لائی جا سکتی ہے، کاف لائی جا سکتی ہے، تو وہ مثال آپ سمجھ لیں، 3 صورتوں میں اس یا اضافت کی پہچان آسان ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ مطلب یہ یاد اضافت صرف وہی ہے جو کاف یا ہا کا دخول ہو، یعنی ان کے آخر میں ہا یا کاف کیا ہو جائے اس کلمے کے ساتھ داخل، شروع میں نہیں آخر میں، کہاں پہ جی آخر میں۔ اب کہتے ہیں کہ فذکرونی تعیداننی میں اور حشرتنی میں یا اضافت ہے، مگر اس کے آخر میں صرف ہا اصلی ہے، اس کے آخر میں کیا، اس کے آخر میں ہا لائی جا سکتی ہے، صرف کیا ہوتی ہے کاف نہیں آ سکتی، کیونکہ کہتے ہیں معنی فاسد ہو جائے گا، یہ کسی جگہ پہ، ہر جگہ پہ یہ قاعدہ نہیں، ہر جگہ پہ وہی ہے کہ اس کلمے کے آخر میں کیا ہو کاف ہو یا ہا لائی جا سکے تو وہ کیا ہو جاتی ہے، وہ بھی ہے اضافت، یعنی پہچان کرنے کا ایک طریقہ بیان کیا ہے۔ حشرتنی میں اور اتعداننی اس کے آخر میں کاف آ سکتی نہیں۔ اچھا جی، اللاتی کی یا میں حذف تشدید اور ہیا کی یا میں سکون تشدید جائز ہیں، کیونکہ یہ یا اصلی ہے، اضافت نہیں ہے، اس کے اندر روایات کے اندر آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس کے اندر آیا جائے گا، تو کیا ہے اس میں قواعد کے لحاظ سے اپنے اپنے مقام پہ ذکر ہوں گے کہ بس اوقات اس میں کیا ہوتا ہے ادغام ہوتا ہے، بس اوقات اس میں ادغام نہیں ہوتا وغیرہ، ٹھیک ہے، تشدید کے ساتھ بعض سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس وجہ سے اس کا ذکر کیا جائے گا۔ اس کی بات سمجھ میں آ گئی جی۔ اب کہتے ہیں یا اضافت جو ہوتی ہے نا، یا اضافت وہ جب آئے نا تو ان کی تقریباً 6 قسمیں بنتی ہیں، یہ سمجھ لیں پھر میں اگلا شعر شروع کروں۔ کتنی قسمیں بنتی ہیں؟ توجہ، وہ یاد پہلی قسم، وہ یاد یعنی وہ یا اضافت، توجہ میری طرف، جن کے بعد حمزہ قطعی مفتوح ہو، حمزہ قطعی ہو اور وہ کیا ہو، وہ کل 99 ہیں۔ وہ کتنے ہیں؟ 99 کا پتہ ہے، 90 اور 9۔ وہ سب سے پہلے ذکر ہوئی ہے اس وجہ سے کہ باقی قسموں سے وہ زیادہ ہیں، وہ کیا ہیں؟ زیادہ ہیں، جیسے انی اعلم، یہ ساری قسموں سے کیا ہیں جی؟ زیادہ ہیں۔ ان میں اکثر میں فتح بھی 3 قاریوں کے لیے، سما والے کون ہیں جی؟ نافع، اکثر 3 قاری اس کے اندر کیا کرتے ہیں یہ، ٹھیک ہے، یہ کرتے ہیں جی۔ اور بعض جگہ
اس سے زائد کے لیے بھی ہے اور بعد میں کم بھی، کوئی کلمات مطلب زیادہ 99 کی تعداد میں زیادہ تر کون ہے؟ یہ 3 قاری شامل ہیں جو فتح پڑھنے والے ہیں، اور باقی کیا کریں گے پھر؟ سکون کے ساتھ پڑھیں گے۔ بعض کسی کلمے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ کم ہو جاتے ہیں، 2 ہو جاتے ہیں، کوئی 1 ہوتا ہے، اور بعد میں کیا ہو جاتے ہیں یہ 3 سے بڑھ بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تعداد کیا ہو جاتی ہے۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جن کے بعد حمزہ قطعی ہے لیکن وہ ہے مکسور۔ حمزہ قطعی نہیں سمجھ آ رہی، حمزہ قطعی کیا ہوتا ہے؟ جیسے اجری الی اللہ، بات پڑھیں گے اس کو اجریہ الی اللہ بھی پڑھیں گے، بات پڑھیں گے اجری الی اللہ۔ یہ کل 52 ہے۔ 52 کا پتہ کتنے ہوتے ہیں؟ 92 نہیں، 52 سمجھ آ گئی؟ 92 نہیں کہ 52، 51، 52، 91 ہوتا ہے، یہ 51 51 کہتے ہیں۔ اب یہ شمار میں پہلی قسم سے کم ہے نا، اس وجہ سے ان کو ذکر کر دیا ہے۔ اور ان میں فتح بھی 2 قاریوں کے لیے ہوگا۔ کن کے لیے ہوگا؟ اگر اشعار کے اندر ذکر آ جائے گا کہ کون کون سے قاری ہیں، 2 قاریوں کے لیے ہوگا۔ یہ بات جو میں سمجھا رہا ہوں، اب جب میں شعر پڑھوں تو یہ ذہن میں رکھنی ہے یہ باتیں۔ تو کتنے قاریوں کے لیے ہوگا جی؟ 2 قاریوں کے لیے ہوگا۔ بعض مقامات پر زیادہ، کسی جگہ پہ زیادہ اور کسی جگہ پہ ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کم کے لیے ہو، لیکن اکثر حکم کیا ہے؟ یہی ہے۔ تیسری قسم وہ ہے جن کے بعد حمزہ قطعی تو ہوتے لیکن وہ ہوتا حمزہ قطعی کون سا ہے؟ مضموم۔ کیا ہوتا ہے؟ جیسے انی امرت، انی، اور یہ یات اضافت 10 ہے، کتنی ہے جی؟ 10۔ اور ان میں فتح صرف نافع کی قرات میں، کس کی ہے؟ امام نافع صرف، یعنی یا اضافت کے بعد جب حمزہ مضموم آتا ہے تو نافع کیا کرتے ہیں؟ اس کو فتح پڑھتے ہیں، باقی کیا کریں گے پھر؟ سکون کے ساتھ پڑھیں گے۔ چوتھی قسم یا اضافت کی وہ ہے جس کے بعد حمزہ وصلی لام وصلی کے ساتھ لام البی ہو، لام البی، اور یہ 14 یا اضافت۔ یہ کتنی یا اضافت ہے؟ 14۔ پانچویں قسم یا اضافت کی وہ ہے کہ جس کے بعد حمزہ وصلی تو ہو پر لام ال، گلیں یاد رہیں گیا کہ نہیں؟ چوتھی قسم وہ ہے حمزہ وصلی تو ہو پر لام ال نہیں ہو، اور یہ کل 7 ہیں۔ یہ کتنی یا اضافت؟ 7 ہے۔ چھٹی قسم بیان کر رہے ہیں جی، وہ یا اضافت جن کے بعد حمزہ بالکل ہی نہ، پہلے کتنی ساری قسموں میں حمزہ تھا، پہلے قطعی، مفتوح، مکسور، مضموم، پھر وصلی آ گیا، وصلی کے ساتھ لام تعریف، پھر حمزہ وصلی کے ساتھ اکیلا حمزہ وصلی لام تعریف کے بغیر۔ اب چھٹی قسم اگر وہ یا اضافت جس کے بعد کوئی اور حرف ہو حمزہ، جیسے وجہیہ للہ، وجہیہ، اور یہ قرآن کریم میں کل 30 ہیں۔ کتنی ہیں جی؟ 566 یات ایسی ہیں جن میں سب قراء کے لیے سکون ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ ناظم رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب میں جب ذکر کریں گے نا کہ یہ مفتوح پڑھتے ہیں یا یہ کیا کرتے ہیں اسکان کے ساتھ پڑھتے ہیں، مطلب ایک بیان کریں گے تو دوسری کو بیان کریں گے، تو دوسری ہم نے کہاں سے نکالنی ہے؟ ضد سے، کیونکہ فتح کی ضد کیا ہے؟ اسکان ہے، یہی ہے نا؟ بول دیں نہیں کی گل ہے، کیا ہے؟ یا حرکت کی ضد اسکان ہے، تو ہمیں سمجھنا چاہیے تھا۔ مطلب ایک کے لیے اگر بیان کریں گے نا یہ مفتوح پڑھتے ہیں تو باقیین آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ وہ اختلاف کس کا ہے، فتح اور سکون میں ہے، تو باقیین کیا کریں گے؟ سکون کے ساتھ پڑھیں گے۔ زید اس وجہ سے بیان کرائیں کیونکہ شروع میں بیان کر دیا کہ فتح کے کچھ مفتوح پڑھیں گے، کچھ کیا کریں گے؟ سکون کے ساتھ۔ تو صاف ظاہر ہے جو مفتوح پڑھیں گے وہ سکون سے تو نہیں نہ پڑھتے، ہاں جن میں جس کلمے کا جن کے لیے اختلاف ہے، خلف ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ اس کے اندر کیا کریں گے؟ اچھا جی، اب شروع کرتے ہیں اس کی گنتی
اب یہ ذرا جو میں نے آپ کو لکھوائی ہیں یہ کہ وہ یاد اضافت جن کے بعد حمزہ قطعی ہو مفتوح، وہ کتنی ہوگی؟ 99، گنتی کرنی نہیں، کتنی ہوگی؟ 99۔ اس کے بعد یا اضافہ جس کے بعد حمزہ قطعی مکسور ہو، یہ کل 52 ہے۔ 99 اور 52 کتنے ہو گئے؟ 151۔ اب وہ یا اضافت کے ان میں حمزہ قطعی ہوتے ہیں وہ 10 ہیں، کتنے ہو گئے؟ 100۔ اچھا، اب وہ یاد اضافہ جس کے بعد حمزہ وصلی لام ال کے ساتھ ہو، یہ 14 ہیں، کتنی ہو گئی؟ 170۔ وہ یاد اضافہ جس کے بعد حمزہ وصلی بغیر ال کے لام کی ہو، یہ 7 ہیں، کتنی ہو گئی؟ وہ یاد اضافہ جس کے بعد حمزہ کے علاوہ کوئی اور حرف ہو، وہ کل 30 ہیں، کتنی ہو گئی؟ 200۔ اچھا، اب وہی ہم شروع کر رہے ہیں اس کی گنتی، ٹھیک ہے جی، توجہ جی۔ اب یہاں پہ پہچان کا طریقہ 3 طریقے بیان کر دیے ہیں کہ وہ ایک تو لام کلمے میں نہیں ہوتی، دوسرا نفس کلمہ کی نہیں ہوتی، تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ اس یا اضافت کی جگہ پہ ہا بھی لائی جا سکتی ہے اور کاف ضمیر بھی، تو وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یا اضافت ہوتی ہے۔ ساتھ ساتھ بولا کرو گے نا، پھر سمجھ میں صحیح آئے گا اور مجھے پتہ چلے گا کہ تسی زندہ ہو۔ انجنہ کہ میں قبرستان میں بیٹھ کے شاد بھی پڑھنا پیا، خدا نہ خوف کرو، ٹھیک ہے جی۔ اب جیسے بہت سی مثالیں آپ کو، جیسے ستاجدونی، تو اس کی کیا ہے؟ ستاجدو کا ہے نا، ہو اگر کیا ہے ذکری تو ذکرو کا ذکر ہو، ان کا انہو لا کا، یہ ہے نا، یہ ساری مثالیں آپ لوگوں نے سمجھ لی ہیں۔ اب جو شروع کرنے ہیں کہ اس کی گنتی بتائیں گے کہ کتنی ہے، گنتی آپ نے کر لی ہے پہلے، توجہ۔ وفی اور میں 200، 200 کتنی ہے جی؟ 200۔ یا ان، یہ مطلب یہ گنتی بھائی 200 کیا ہے جی؟ 200۔ یا ان یا آت وعشرین 10، منیفتن زائدہ، یہ کیا جی؟ اضافت، اس سے مراد کیا ہے؟ اضافت۔ وسنتینی اور 2، 200 کتنی؟ 200 ہوگی، عشرین 10 کتنی ہوگی؟ 200۔ وسنتینی اور 2 کتنی ہوگی؟ 212 یاات ہیں خلف القومی، کہ جن میں قراء کی قوم کا اختلاف ہے۔ قراء کی قوم کا کیا ہے؟ قاریوں کا، راویوں کا، ان کا کیا ہے جی؟ اختلاف ہے۔ احکی ہی، میں اسے بیان کروں گا، مجملہ مختصر کر کے، اجمالاً، جس طرح آپ نے پڑھا تھا مد کے باب میں کہ اجمالاً کتنی قسمیں ہیں؟ 4، مد لازم، واجب، جائز، عارض، یہی تھی نا؟ وہ کہتے میں بھی ان کو کیا کروں گا؟ اجمالاً بیان کروں گا، کیونکہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ تقریباً 566 یاات ایسی ہیں کہ جن میں تمام قراء کیا کرتے ہیں؟ سکون سے پڑھتے ہیں۔ ناظم ان کو بیان نہیں کریں گے، ان کو بیان صرف 212 یاات اضافت جن میں قراء کا اختلاف ہے، اکثر کا قاعدہ بیان کر دیں گے۔ اتنی ہیں، اتنی تعداد میں یاات اضافت کو فلاں فلاں قاریوں نے، فلاں فلاں راویوں نے کیا پڑھا ہے؟ فتح کے ساتھ پڑھا ہے۔ تو باقیوں کے ہم خود نکال لیں گے، وہ کیا کرتے ہیں؟ سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں، یا یہ بیان کریں کہ یہ سکون سے پڑھتے ہیں، تو باقی یہ آسان سا انہوں نے یہ بیان کیا۔ فتسعون ما حمز بفتح وتسعها سما فتحا الا مواضع ملا۔ توجہ، جو باتیں میں پہلے ذکر کر چکا ہوں وہ آسانی کی غرض سے، تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ پہلے ذکر کیا نا کہ جب شعر پڑھیں تو شعر میں کیا کرنا ہے؟ وہ گلنا یاد رکھنی ہے۔ فتسعون، 90 کون ہے جی؟
90. پس کتنے ہوگی 90. کتنے ہو گئے جی پس 90. ما کہتے ہیں ساتھ حمزہ قطعی حمزہ بفتح مفتوحہ کے ساتھ. کس کے ساتھ جی وتسعھا اور کہتے ہیں ان کی 9. تسعھا ان کی 9. کیا کتنی ہوگی بیان کیا تھا نا حمزہ قطعی مفتوح یعنی وہ یاد اضافت جن کے بعد حمزہ قطعی وہ کتنی ہے 99. بات سمجھ میں آ گئی ہے توجہ. 99 یاد سما ان سما والوں کے لیے بلند ہوگی. ان کے لیے کیا ہوگی جی بلند ہوگی. فتحھا کس کے ساتھ فتح کے ساتھ. الا مگر سوائے مواضع کچھ مواقع کے ہم ملا کہ ترک کر دیے گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 99 یاء جو ہیں ان میں ہم جن کے بعد یاد کے بعد حمزہ قطعی مفتوح ہوتے ہیں. حمزہ قطعی ان 99 یاد میں نافع مکی بصری نے فتحہ پڑھا ہے. کیا پڑھا ہے اور باقیین نے کیا کیا ہے کہتے چاند مواقع میں نے ذکر کیا نا کسی جگہ پہ ایسا ہوگا یہ کہ جب یا اضافت کے بعد حمزہ قطعی مفتوح ہوتے تو 3 قاری کیا کرتے ہیں فتح کے ساتھ پڑھتے. میں نے یہی بیان کیا نا. اور کسی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ 3 سے کم بھی اور کسی جگہ پہ زیادہ بھی ہو جاتے ہیں. لیکن پڑھنے والا یہ 3 ہیں. کون ہے جی یہ نافع مکی اور بصری. تو باقیین کی کو ذکر نہیں کیا تو باقیین کیا کریں گے سکون کے ساتھ پڑھیں گے. اور کہتے ہیں بعض کچھ ایسے مواقع ہیں کہ جو اس اصول سے خارج ہیں. کس اصول سے کہ یعنی کہ یہ نہیں سمجھنا کہ 99 یات میں یہ کیا کرتے ہیں بلکہ کچھ ایسے مواقع آ جائیں گے کہ جن میں یہ فتح نہیں بلکہ اپنے قاعدے قوانین کے خلاف کریں گے. ٹھیک ہے بلکہ کچھ میں کم اور کچھ میں زیادہ ہوتا ہے جس طرح آپ کو ذکر کر دیا ہو. یاد رہے کہ ایسی یاد کل 99 ہیں. 35 میں انہی کا بیان اگلے شعر میں آئے گا. 35 یا 99 میں سے 35 کا بیان کیا ہوگا جی آگے شعر اگلے شعر میں کیا ہوگا. اور باقی کتنی رہے گی 64. کتنی ہوگی 64. یاد میں سمجھ لینا کہ سما نے فتح اور باقی جن نے سکون پڑھا ہے. 64 99 میں سے پہلے کتنی بیان کی تھی 212 میں سے 99 نکالی ہیں. 99 یاد میں بعض جگہ پہ کیا پڑھتے ہیں یہ اکثر قراء یعنی یہ 3 قاریوں میں سے اکثر جگہ پہ کیا کیا انہوں نے فتح پڑھا. اکثر سے مراد 64 یاد ہیں. کتنی ہیں یہ جو اکثر کا نام لیا تو اس سے مراد کیا ہے یاد 64 ہیں. اور باقی جن کتنی رہ گئی 35. تو صاحب ذرا وہ تھوڑی ہے نا. تو باقی جو 35 ہیں ان کا ذکر آگے ہوگا کہ جن کے اندر کوئی زیادہ ہے کسی میں کوئی کم ہے. بات سمجھ میں آ گئی جی. فارنی و تفتنی اتبعنی سکونہا اتبعنی لکل تمام قرآ کے لیے و ترحمنی اور ترحمنی اکن ولقد جلا اور البتہ واضح کر دیا. پس آرینی اب یہ شمار کر رہے ہیں جی. کیا کریں گے جی کون سی کہ یا اضافت کے بعد حمزہ قطعی ہو اور حمزہ قطعی کون سا ہو جی مفتوح ہوتا ہے. تو اس میں اہل سما نے جو اپنی اصل کے خلاف ایسے سمجھ لینا اصل کے خلاف جو انہوں نے کیا اس کا کہتے ہیں آرینی تفتنی اتبعنی ترحمنی اکن میں تمام قراء کے لیے سکون ہے. ان کے لیے کیا ہے اچھا جی کتنی ہوگی یہ آرینی تفتنی اتبعنی. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ جو 4 ہیں نا اب ان کا ذکر نہیں ہے. یہ ان میں یہ جو 99 کے اندر ہے ان کے اندر یہ شامل 4 نہیں ہے. ہاں یہ یاد رکھنا 4 یاد ان 99 میں شامل نہیں ہے. یہ جو اوپر بیان کر رہے ہیں آگے جو ذکر ہوں گی اس کو پھر بیان کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے ان 99 کے اندر یہ شامل ہے نہیں ہے. آرینی تفتنی
اتبعنی اور ترحمنی تمام قرآن کے لیے سکون ہے، اور یہ بالکل واضح ہے۔ یہ 4 یاد وہ ہیں جو مذکورہ ننانوے کی تعداد میں مراد ہیں، کیونکہ بالاتفاق تمام قرآن نے اس کو کیا کیا ساکن پڑھا، مگر ان کو پہلے اس لیے بتلایا کہ ان 99 یاد میں شمار نہ ہو جائے۔ اگر یہ پہلے نہ بتلائی جاتی تو یہ بھی 99، برحال اس کو ناظم کو تو چاہیے تھا کہ یہ جو 99 میں نہیں ہے شمار میں، تو ان کو باقی ساری قسمیں بیان کرنے کے بعد آخر میں بیان کرتے تھے، وہ کیا تھا، آسان تھا۔ اب ساز نے جب اوپر گنتی بیان کی ہے، گنتی کے بعد یہ شمار کیا ہے، تو معلوم کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کے اندر کیا ہے، شامل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وام ہوتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ اس میں شامل ہیں نہیں۔ اچھا جی، جیسے قال ربی ارنی انظر الیک تفتنی علی فی، ٹھیک ہے، فاتبعنی اہدک والا تغفرنی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ وہ یاد اضافہ جن کے بعد حمزہ قطعی مفتوح قرآن میں کل 103 ہے، ایسے سمجھ لیں، جن میں حمزہ یاد اضافت کے بعد حمزہ قطعی مفتوح ہوتا ہے، کیونکہ اگر ان کو ہم شمار کریں، ان 4 کو ہم شمار کریں تو پھر کل کتنی بن جائیں گی، 103۔ تو 4 کے اندر تو کسی کا کوئی اختلاف ہے نہیں، بات سمجھ آ گئی؟ یعنی ہم ایسے شمار کر لیں کہ کل یاد اضافت جو یا اضافت کے بعد حمزہ قطعی مفتوح ہوتا ہے وہ کتنی ہے، 103 ہے نا، ان میں سے 4 کو نکال دو، اس میں تمام قرآ کیا کرتے ہیں، ساکن پڑھتے ہیں، باقی 99 ہوگی، 64 میں سما والے فتح پڑھتے ہیں، اور باقی جن 35 رہ گئی، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ذرونی وادعونی اذکرونی فتحھا دواؤن واوزعنی من جادہ الطلا۔ اب کہتے ہیں ذرونی، کون سی تھی، اور ذرونی اقتل ہے نا، اقتل ادعونی، ادعونی ذکر کیا ہے کلمہ میں، ایسے میں قرآن میں کس طرح ہے، اذکرونی شعر میں ذکر کیا ہے، ویسے اذکرونی کیا جی، اب ادعونی استجب لکم، ذرونی اقتل یہ سورہ مومن میں ہے، اور فذکرونی بولتے نہیں، فذکرونی فا کو ہٹا کے انہوں نے اذکرونی کہا تھا، اذکرکم کہ نہیں، فذکرونی والی یا، یہ یا ہے نا۔ اب آگے بیان کرتے ہیں دوان، ان کا فتحہ کیا پڑھا ہے جی، مفتوح پڑھا ہے، کس نے جی، دوان مکی نے، اور یعنی ان کو یہ کتنی ہوگی، یہ ذرونی ادعونی اور فذکرونی، ذرونی ادعونی اذکرونی کتنی ہوگی، یہ 3۔ مکی نے یا اضافت کو کیا پڑھا ہے، مفتوح، وہ کیا پڑھیں، فذکرونیہ ضرونیہ، صرف مکی بیان کیا تھا نا کہ بعد میں کم ہو جائیں گے، بعد میں تو باقیین کو ذکر نہیں کیا، وہ کیا کریں گے، سکون کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، ان میں نافع بھی ہوں گے اور ساتھ میں بصری بھی ہوں گے، اور باقیین تو ویسے بھی، ٹھیک ہو گیا۔ واوزعنی من جادہ الطلا، اور کہتے ہیں جو اوزعنی ان اشکر نعمتک التی ہے نا، ان اوزعنی سورہ نمل میں اور احقاب میں بھی ہے۔ بزی اور ورش اور انہوں نے کیا کیا ہے، فتحھا، اس کے اوپر عطف ہے، یعنی اسی کا ذکر ہوا نا فتح کا، تو یہ کیا کریں گے، مفتوح پڑھیں گے، اور باقیین کیا کریں گے، جادہ، اس کا معنی ہے برسنے والا، برسا، کیا کیا جی، الطلا، یہ مسلسل برسنے والا بادل، یعنی اس طرح ان کی روایت ہے کہ جس طرح مسلسل بارش ہوتی ہے وہ رکتی تھکتی نہیں ہے، اور ان کی روایت بھی مسلسل بغیر کسی راوی، بغیر کسی ترک کے درمیان میں رکاوٹ کے، بلکہ مسلسل ہے، کہاں تک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور پھر لوح محفوظ تک، یہ مسلسل آپ کا کیا ہے، یہ سلسلہ جاری ہے۔ لیبلوانی، یہ گنتی کرتے جانا جی، کتنی ہو گئی یہ، پہلے 3 تھی نا،
اور 2 یہ ہوگی، کتنی ہوگی؟ 3 اور 2 4 ہوتی ہیں، 5 ہوگی۔ لیبلونی، اس کے ساتھ ہی معہو کہتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہے جی؟ سبیلی، اس کے ساتھ کون سی ہے جی؟ ہاں، یعنی لیبلونی اشکرو لنافع، اور اس کے ساتھ کون سی جی؟ امام نافع نے لیبلونی، اور ساتھ میں سبیلی، نافع امام نافع نے ان کا کیا کیا جی؟ فتحہ، کیونکہ یہاں سکون کی بات نہیں ہو رہی، کس کے اوپر عطف ہے؟ فتحہ، ان کا کیا کیا جی؟ فتح پڑا ہے۔ اور باقی کے لیے کیا ہے جی؟ اسکان کے ساتھ، باقی کے لیے کیا ہے؟ اور نافع بصری دونوں یاد میں آگے آ رہے ہیں، وہ بصری سمان تنخلا، اور کہتے ہیں بصری کے لیے 8 یاد میں وہ فتح انتخاب کیا گیا ہے۔ بصری کے لیے 8 یاد کے ہیں جی، ان میں کیا کرتے ہیں؟ فتح پڑھتے ہیں، وہ آگے بیان کرتے ہیں جی، وہ کون سی ہیں؟ بیوسفہ، یہاں تک تو بیان ہوگی کہ لیبلونی سبیلی میں کون پڑھتے ہیں؟ نافع۔ اب یہاں تک بات ختم ہوگی۔ وعنہ، اور نافع، و بصری، اور بصری، سمان 8 یاد میں کیا کرتے ہیں جی؟ فتحہ تنخلا، فتح ان کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ فتح پیچھے اس وجہ سے میں نے وہ لفظ پڑھ کے یہ بیان کیا، فتحہ تنخلا، ان کے لیے فتح انتخاب اور منتخب کیا گیا ہے۔ وہ مواقع 8 آگے بیان کریں گے۔ یہ کتنی ہو گئی ہیں؟ 7 ہو گئی ہیں، توجہ رکھیے گا۔ وہ 8 مواقع کون سے کہنے؟ بیوسفہ، سورۃ یوسف میں، انی ارانی اعصر خمرہ، انی ارانی احملو، یعنی انی کتنی جگہ پہ ہے؟ 2 جگہ آئی، انی 2 جگہ ہے۔ اولانی پہلی 2 بیان کرتے ہیں نا، پہلی 2۔ ولی، اور کہتے ہیں لی، یہ گنتی ایک بندہ لازمی رکھتے ہیں، اور لی کون سا جی؟ حتی یأذن لی ابھی۔ آگے کہتے ہیں بہا، اس میں، وضیفی، اور ضیفی کس طرح دیں؟ ضیفی علیسا، ضیفی علیسا، ویسر لی، اور یسر لی امری، کس میں؟ سورۃ طٰہٰ ہے۔ ودونی، اور دونی، یہ کہاں پہ ہیں جی؟ من دونی اولیاء، سورۃ کاف میں۔ ان کی یا کو نافع بصری نے فتح کے ساتھ پڑھا ہے۔ کس نے پڑھا جی؟ کتنی ہوں گی؟ یہ 8 ہو گئی ہیں، 8 پوری ہو گئی ہیں جی۔ انی ارانی عاصر اور انی ارانی احمل، یہ 2 جگہ پہ ہو گئی۔ ایسے ہی حتی یأذن لی ابی، کتنی ہو گئی یہ؟ ضیفی علیسا، کتنی ہو گئی؟ یسر لی امری، کتنی ہوگی؟ من دونی، کتنی ہوگی؟ 6۔ اچھا، انی اراکا 7 بقرات، اور انی انا اخوکا، ٹھیک ہے جی، یہ آگے بیان کریں گے۔ آگے آ رہا ہے ویاانی فجعل لی، اور 2 یات اجعل لی، اجعل لی، کس طرح دیں؟ سورہ آل عمران اور مریم میں آئے گا، کتنی جگہ پہ؟ یہ 2 جگہ پہ ہے۔ اجعل لی آیہ، اجعل لی آیہ، تو کتنی ہوگی؟ 6 پچھلے شعر میں اور 2 اس میں، تو کتنی ہوگی؟ 8 یاد کو انہوں نے کیا کیا جی؟ کس نے؟ نافع اور بصری نے۔ اور یاد رکھیے گا انی اراک 7 بقرات انی انا اخوک انی اعلم، اس میں تمام سما والوں نے کیا کیا ہے؟ فتح کے ساتھ پڑھا ہے، سما والوں نے جی، نافع مکی بصری تینوں قاریوں نے جی۔ واربع اذ حمت ہداها ولکنی بہا 2 وکلا، واربع، اور 4 یات، اور 4 یات، اذ حمت کون ہے جی؟ ہدا، اذ حمت ہدا، نافع
بصری اور ہدا بزی کے لیے. یہ کتنی ہیں جی؟ 4 یات ہیں جو کیا کرتے ہیں, یہ مفتوح پڑھیں گے صاحب ظاہر ہے. کون سی ہیں؟ ولاکنی بہا اسنانی وکیلا. لفظ لاکنی ہے, پہلا لفظ کون سا ہے جی؟ ان میں 2 یات ہیں. ان میں کتنی ہوگی جی؟ جعلی, ہاں جی یہ ہوگی جعلی لاکنی. جعلی کے بعد کس کو ذکر کیا کہ یہ نافع, بصری اور بزی نے 4 یات میں فتح پڑھا ہے. 4 یات میں کیا کیا ہے؟ فتح پڑھا ہے. 2 ذکر کر دی کہ کنی کے ساتھ ہے, لا کنی اراکم ہود میں اور سورت احقاف میں ہے. پیچھے کتنی گزر چکی ہیں ہم نے جو بیان کی؟ 8 یہ, اور پیچھے کتنی تھی؟ کتنی ہو گئی یہ؟ 15. یہ یاد رکھنی گنتی. اور 4 یہ آ گئی ہیں, کتنی ہو گئی ہیں؟ یہ یاد رکھنا گنتی کو. ہم نے پوری کتنی کرنی ہے جی؟ اچھا. اب کہتے ہیں وتحتی اور من تحتی افلا تبصرون, سورۃ زخرف اور سورۃ وقل اور کہتو فی ہودا سورۃ ہود میں. کون سے؟ انی اراکم, انی اراکم. وقل اور کہتو فطرن, یعنی کس میں؟ فطرنی کے ساتھ جو ہے اس میں فطرنی افلا, فطرنی افلا. فی ہودا کس میں جی؟ سورۃ ہادی ہی, اس کی ہدایت کرنے والا کون ہے؟ اوصلا ناصف کون ہے جی؟ نافع, پہنچایا گیا یہ. تو من تحتی افلا تبصرون یہ ہوگی. 2 اوپر ہوئی تھی لاکنی میں, اور ایک کون سی؟ تحتی افلا تبصرون میں. اور آگے کون سی ہے جی؟ انی اراکم. 4 پوری ہو چکی ہیں, کتنی ہوگی؟ 19 ذکر ہوگی. اب توجہ, اب فطرنی وقل, یہاں سے دیکھو نا, وقل وہ فاصل آ گیا, معاملہ ختم ہو گیا, پچھلی یاد مکمل ہو گئی ہیں, اب اگلی ہے. اور کہتے ہیں فطرنی افلا, اس میں ہادی ہی, ہادی بزی, اوصلا امام نافع, ان کے لیے کیا ہے جی؟ فتح. ان کے لیے کیا ہے؟ فتح. تو یہ کیسے پڑھیں گے؟ فطرنی یا فطرنی افلا, فتح کے ساتھ پڑھیں گے. اور باقی ان کیا کریں گے؟ وَيَحْزُنُنِي وَيَحْزُنُ حِرْمِيُّهُمْ تَعِدَانِنِي حَشَرْتَنِي أَعْمَى تَأْمُرُونِي. اور مرموزین کہتے ہیں حرمی. حرمی والے کون ہیں؟ نافع. بیان کیا تھا نا کہ بعد میں زیادہ ہو جائیں گے, بعد میں کم ہو جائیں گے, ایسے ہی. اور کہتے ہیں حرمی, یہ یحزننی ان تذهبوا ہے نا, اور کہتے ہیں اتعداننی میں, اتعدانی نی ان نخرہ کے ساتھ ہے. ایسے ہی حشرتنی اعما, اور ایسے ہی قل افغیر اللہ تأمرونی. کتنی ہو گئی ہیں؟ 4 یہ ہو گئی. پہلے کتنی تھی؟ 20 ہو گئی ہیں. 20 اور 4 24. اب کہتے ہیں یہ ان میں حرم نافع اور مکی نے کیا کیا ہے؟ فتح پڑھا ہے. اور باقی نے کیا کیا جی؟ یہ 24 یا 35 میں سے 24 یاد کا ذکر مکمل ہو چکا ہے. اور اس کو کہتے ہیں ما بہل اخراج. ما بہل یعنی باقی اگلے مضامین سے یہ خارج ہو گئی ہیں. ما بہل اخراج, اگلے مسئلے سے یہ کیا ہو گئی ہیں جی؟ خارج ہو گئی ہیں. ٹھیک ہو گیا. 24 ہو گئی ہیں. اب باقیوں کی گنتی کرنا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا. اب کہتے ہیں آگے وہ یاد ذکر ہوں گے جن میں سما کے علاوہ کچھ اور حضرات بھی. ان میں تو صرف سما والے تھے نا, یا نافع تھے. کسی میں نافع ہیں تو کسی میں نافع مکی ہیں, کسی میں پھر کیا ہے نافع بزی ہیں, کسی میں کیا ہے یہ تینوں ہیں. ایسے ہی ہے نا, انہی کا ذکر تھا. اب آگے جو ذکر ہوں گی تو ان میں سما والوں کے ساتھ اور حضرات بھی کوئی نہ کوئی شامل ہوں گے, ان کا ذکر بھی
کیا جائے گا۔ 11 اشعار پورے ہو گئے، کل انشاءاللہ۔